کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی سیریس تھا، جو بچی پنجاب کالج کی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جو انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا تو بہت ہی افسوس ہے، اور ہمارے ادارے لعنت ایسے اداروں پہ اور ایسی جو حکومت ہے اس پہ جس نے اس بیچاری کے خلاف کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا، اور جو بچے لے رہے ہیں انہیں بھی ان پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور بحیثیت ٹیچر اگر میں کہوں نا تو صحیح بات ہے، مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے، اور میں آج اس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو میں باقاعدہ رونا شروع ہو گئی۔ صحیح بات ہے، میرے دل میں اتنا افسوس ہے اس بچی کے لیے، پتہ نہیں اس کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ اور میں جیسے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہوں، اور مجھے جتنے لوگ سنتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کو چاہیے اس بیچاری کے لیے نا آواز اٹھائیں، تاکہ اس بندی کو، اس بچی کو انصاف مل سکے۔ چلے ہماری وجہ سے کسی بندی کو انصاف ملے، اس سے زیادہ اچھی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ خیر اس کے ماں باپ بھی ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے بیچاروں کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ ایک تو ان کی بیٹی، اوپر سے اس کی ڈیتھ، اور ماؤں کے لیے تو صبر آنا ہی بہت مشکل ہے۔ ایسے میں یہی کہوں گی، جو ہماری مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے چکن راہ کریں۔ ایسے درندے ہمارے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں، ہمارے ارد گرد ماحول میں ہی ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، بس جن کو ہم اپنا مخلص سمجھتے ہیں نا، جو وہ پتہ نہیں کیسی گندی نظر رکھ کے ہم پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس کی ماں ہوتی ہے نا اسی کی ماں ہوتی ہے، اور جس کی بہن ہوتی ہے اسی کی بہن، اور جس کی بیٹی ہوتی ہے اسی کی بیٹی، کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ خیر چلتے ہیں جی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ تو یہ تو زندگی کے اصول ہیں، کبھی جو کہ بس یہ ہے کہ ہمارے پاس نا حضرت عمر جیسے نا فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والی حکومت موجود نہیں ہے۔ خیر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں وہ تو اس بچی کے لیے مجھے افسوس ہے، جو وہ تو ہے ہی، لیکن ویڈیو میں آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں جو نظر آ رہا ہے، میرا بانجا آیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بچے مل کے کھیل رہے تھے۔ اور پھر دوپہر کو نا مرغیوں یہ آٹا، حکومت کی بات کی جائے نا، ہمارے جو ارد گرد ہے نا سب سے کرپٹ لوگ وہ ہیں۔ یہ آٹا ریسنٹلی ہمیں کسی سے منگوایا تھا، اور 2 دن بعد اس میں سے اتنی گندی اسمیل آتی تھی کہ کھانے کے قابل نہیں تھا، اور دوسرے تیسرے دن ہی اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، اور پھر بس مجھے مجبوراً اس کو مرغیوں کو ڈالنا پڑا، اور ڈیلی بیسس پہ میں ڈالتی ہوں، اور تقریباً یہ 20-30 کلو آٹا ہے جو ایسا ہے۔ اور خیر یہ تو میرے کام آ رہا ہے، کیونکہ میرے پاس مرغی ہیں، تو جن بیچاروں نے صرف لینا ہی اتنا ہوتا ہے، جو بس ان کے وقت اور حالات گزارا ہو سکے، تو وہ تو پھر وہ کیا کریں، وہ تو کھائیں گے نا۔ تو ایسے لوگوں کو بددعائیں بھی جب لگتی ہیں نا، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر نا اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی۔ یہ آزمائش نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے حق جو ناحق لوگوں کے کھائے ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے جو ناحق لوگ کسی کا حق کھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ سزا آتی ہے، اور پھر وہ اس سزا کو مانتے ہیں۔ تو جب وہ توبہ، بے شک توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت دروازے کھولے ہیں، لیکن اللہ ایسے گناہ گاروں کو کیسے معاف کرے گا جو کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے۔ وہ ریسنٹلی ایک واقعہ گزرا ہے، جو لڑکی کو پنکھے کے ساتھ لگا کے مار دیا گیا۔ ہماری بیٹیوں کو نا جس طرح ہمارا معاشرہ ہے نا، وہ بیٹی ہے، بیٹی ہونا گناہ ہے۔ وہ اگر کسی سسرال میں کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ نہیں، تم نے گزارا کرنا ہے، تم نے ادھر رہنا ہے، یہ تمہارا گناہ ہے، تم پیدا کیوں ہوئی ہو اس معاشرے میں۔ اور جو دوسرا اگر کوئی طلاق لے کے آ جاتی ہے، تو وہ ماں باپ کے لیے الگ تہمت ہے کہ تم طلاق لے کے آئی ہو، تم تو بیٹی ہو، تمہیں تو گزارا کرنا چاہیے تھا۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ معاشرہ انہیں قبول کرے۔ جو جاہل ترین لوگ ہیں نا، جن کے اندر وحشت بھری ہوئی ہے، جو اپنی بیٹیوں کو بیٹی نہیں سمجھتے، تو ان کو، ایسے لوگوں سے میں کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھیں۔ اور ایسا سٹینڈ نہ صرف اپنی ماں کو لینا ہے، بلکہ باپ کو بھی اپنی بیٹیوں کے لیے لینا پڑے گا، تبھی ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا۔ مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ اتنی خوبصورت تربیت کریں کہ وہ کسی کی بیٹی کو گندی نظر سے نہ دیکھے۔
تاکہ کسی کی بیٹی کو نقصان نہ ہو، کسی کی بیٹی کی آبرو خراب نہ ہو، کسی کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو، کوئی آپ کی وجہ سے اپنی جان کی بازی نہ ہار جائے، کوئی روڈ پہ سڑک پہ آپ کی وجہ سے مری ہوئی پڑی نہ ہو۔ جو امیر ترین لوگ ہیں وہ مار کے پھینک دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی ایک کو سرے عام پھانسی دی جائے جو کسی کی عزت آبرو کے ساتھ کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کم ہو جائے۔ وہ زینب کا کیس آیا تھا وہ بہت عرصہ پہلے، اور بس وہ اسی طرح سے ختم ہو گیا جیسے اس بچی کا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے درندوں سے محفوظ رکھے، تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری تو آج کی ویڈیو میں یہی دعا اور میسیج ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اتنا زیادہ دیکھا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت ہی دردناک اور افسوسناک خبر تھی آج والی، اور بس جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، ہم جس معاشرے میں جس ملک میں رہتے ہیں نا، میں تو کہتی ہوں سارا قصور وہ اس ملک کی نا حکومت کا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔